العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحكم معلول بإجماع القائسین، اور حکم معلول ہے مجتہدین کے اجماع کے ساتھ. ولیکن العلت عندنا ما ذکرناہ، لیکن علت ربا ہمارے نزدیک وہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی الطعم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسمان والجنسیۃ شرط والمساوات مخلص. اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علت ربا مطعومات میں طعم ہے، اسمان میں ثمن ہونا ہے، جنسیت ان کے نزدیک شرط ہے، اور برابری ربا سے خلاصی اور چھٹکارے کا سبب ہے. عزیز طلبہ، صاحب ہدایہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اموال ربویہ میں کمی زیادتی کی جو صورت حرام ہے یہ حکم معلول ہے، یعنی علت پر مبنی ہے. اگر علت پائی جائے تو ربا کا حکم بھی پایا جائے گا، یعنی حرمت کا معنی پایا جائے گا. اور اگر ربا کی علت موجود نہ ہو تو علت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے حرمت ربا کا حکم بھی متحقق نہیں ہوگا. گویا الحکم یدور مع علتہ عدما و وجودا، وجود اور عدم کے اعتبار سے جیسے احکام دائر ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں والفضل ربا حدیث پاک میں جو کمی بیشی کو ربا اور سود کہہ کر حرام قرار دیا گیا ہے، یہ حرمت کا حکم بھی اسی وقت متحقق ہوگا جب کہ ربا کی علت پائی جائے گی. اور اگر ربا کی علت موجود نہ ہو تو تحقق ربا نہیں ہوگا، اور جب ربا متحقق نہیں ہوگا تو حرمت والا حکم بھی موجود نہیں ہوگا. یاد رکھیں ائمہ اربعہ کے نزدیک تو یہ حکم معلول ہے. البتہ اصحاب ظواہر جو قیاس اور علت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو مذکور 6 چیزیں ہیں ربا کا حکم ان کے ساتھ میں خاص ہے، ان کے علاوہ میں ربا کا معنی متحقق نہیں ہوگا. لیکن ائمہ اربعہ مجتہدین یہ ربا کے حکم کو عام رکھتے ہیں. چنانچہ ہمارے نزدیک علت وہی ہے جو گزشتہ سبق میں بیان کر دی گئی کہ کیل کے ساتھ ہم جنس ہونا یا وزن کے ساتھ میں ہم جنس ہونا. تو کیل مع الجنس، وزن مع الجنس، یا مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ قدر مع الجنس، یہ علت ربا ہے حضرات احناف رحمہم اللہ کے نزدیک. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علت ربا کیا ہے؟ وعند الشافعی الطعم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسمان سے مصنف علیہ الرحمہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علت ربا طعم ہے اور ثمنیت ہے، یعنی ثمن ہونا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اشیاء 6 میں سے اول ذکر 4 جو چیزیں ہیں، حنطہ، شعیر، ملح اور تمر، چونکہ یہ چاروں چیزیں کھائی جانے والی چیز ہیں، مطعومات کے قبیل سے ہیں، چنانچہ ان چاروں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے وہاں سے علت طعم کو نکالا. طعم یہاں عام ہے، ہر کھائی جانے والی چیز مراد ہے، چاہے اس کو غذا کے طور پر کھایا جاتا ہو، چاہے تفقہاً یا تلذذاً کھایا جاتا ہو، بس کھائی جانے والی چیز ہونی چاہیے. گویا کہ اس میں طعم یہ علت ہوگا. اسی طریقے سے بعد کی جو 2 چیز حدیث میں مذکور ہے، ذہب اور فضہ، چونکہ وہ دونوں اسمان کے قبیل سے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وہاں سے ثمنیت کی علت کو نکالا. اب ثمن ہونا بھی عام ہے، خواہ کوئی بھی چیز ہو،
جس میں سمن بننے کی صلاحیت ہو، جیسے فی زمانی نہازا سونے اور چاندی کے علاوہ کرنسیاں ہیں، روپیے پیسے ہیں، ان کے اندر بھی سمن کا معنی موجود ہے، لہٰذا یہ سمن بھی علت ربا ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علت ربا طعم اور سمن ہونا ہے۔ البتہ ربا کے تحقق کے لیے والجنسیت شرطن سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جنس ہونا شرط ہے، لی دی جانے والی شے یہ ہم جنس ہوں۔ اسی طریقے سے والمساوات مخلص سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ربا کی علت بھی موجود ہو کہ لی دی جانے والی چیز میں طعم کا معنی بھی ہو یا سمن کا معنی ہو اور دونوں ہم جنس بھی ہوں، شرط بھی موجود ہو، لیکن دونوں اگر برابر سرابر ہوں تو یہ ربا سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، یعنی ربا کا تحقق علت ربا اور شرط ربا کے پائے جانے کے بعد کمی بیشی کا متحقق ہونا ہے۔ اگر کمی بیشی متحقق ہوئی تو ہی ربا کا تحقق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ والاصل هو الحرمت عندہ، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اصل حرمت ہے، لأنہ نص علی شرطین التقابض والمماثلہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطوں کی صراحت فرمائی ہے، التقابض نمبر 1 پر باہمی قبضہ، والمماثلۃ نمبر 2 پر برابری ہونا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ وَالْخَطَرِ، اور ان دونوں شرطوں میں سے ہر ایک حرمت و عزت کی خبر دیتا ہے۔ کاشتراط الشہادۃ فی النکاح، جیسے کہ باب نکاح میں شہادت کو شرط قرار دینا، فیعلل بعلۃ تناسب اظہار الخطر والعزت، چنانچہ مناسب ہوگا کہ ایسی چیز کو علت بنایا جائے جس کی وجہ سے عزت اور حرمت کا اظہار ہو جائے۔ وہو الطعم لبقاء الانسان بھی، اور وہ طعم ہے کیونکہ اس کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا ہے۔ والثمنیۃ لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها، اور نمبر 2 پر سمن ہونا ہے کیونکہ انسانی مصالح اور انسانی جتنی بھی مصلحتوں کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ میں اموال کا بڑا دخل ہے۔ ولا اثر للجنسیت فی ذالک، اور اس سلسلے میں جنسیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فجعلناہ شرطا، چنانچہ ہم نے اس کو شرط قرار دیا۔ والحکم قد یدور مع الشرط، اور حکم کبھی کبھی شرط کے ساتھ میں دائر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جو عبارت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ طعم اور سمنیت کا علت ربا ہونا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر دلیل یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال ربویہ کی خرید و فروخت کرنے کے سلسلے میں 2 شرطوں کی صراحت فرمائی ہے۔ لأنہ نص علی شرطین، ان میں سے سب سے پہلی شرط التقابض، یعنی باہمی قبضہ کرنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں لفظ موجود ہے یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہو، اس سے تقابض کی شرطیت کا پتہ چلا۔ دوسری جو تصریح حدیث میں موجود ہے وہ دونوں عوضوں کا مساوی اور برابر ہونا، جیسا کہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے مثلاً بمثلن، کہ دونوں برابر سرابر ہوں۔ اس لفظ سے دونوں شے کا مساوی ہونا معلوم ہوا، اور ظاہر سی بات ہے حدیث پاک میں دونوں جو لفظ مذکور ہیں یدم بیدن یا مثلاً بمثلن، یہ حالت نصب میں ہے اور ترکیب میں حال واقع ہے، اور حال یہ بمنزل شرط ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں باتیں شرط ہوں گی۔
اور جب حدیث سے تقابض اور مماثلت دونوں کا شرط ہونا ثابت ہو گیا تو ان دونوں میں سے ہر ایک شرط اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جس مال کے لیے انہیں شرط قرار دیا گیا ہے وہ مال عزت و حرمت کے قابل ہو۔ اس کی مثال صاحب ہدایہ نے یہ دی ہے کہ اشتراط شہادت فی النکاح، جیسے کہ باب نکاح میں شہادتوں کی شاہدین کی شہادت کو شرط قرار دیا گیا ہے محل وطی یعنی ملک بضاعہ کی حرمت و عزت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب مال عزیز اور محترم ہے تو اب قرین قیاس یہ ہوا کہ حرمت ربا کی علت ایسی چیز کو قرار دینا مناسب ہے جو مال کی عزت و حرمت کو ظاہر کرے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم نے غور کیا تو وہ دو چیزیں ہمیں نظر آئی، نمبر ایک طعم اور نمبر دو ثمنیت۔ دونوں چیزیں مال کی عزت اور حرمت کو ظاہر کرنے والی نظر آئیں۔ طعم تو اس لیے مال کی عزت کو ظاہر کرنے والی ہمیں نظر آئی کہ مال کی عزت کے لیے یہ مناسب اس لیے ہے کہ طعم یہ انسان کی زندگی کے لیے لابدی ہے، کیونکہ اگر انسان کو مطعومات میسر نہ ہو تو وہ بھوکا مر جائے گا، اس کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ اور ثمنیت مال کی عزت و حرمت کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ ثمن انسان کے ان مقاصد اور مصالح کو پورا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے جن پر انسان کی بقا موقوف ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ طعم اور ثمنیت دونوں مال کی عزت و حرمت کو ظاہر کرتے ہیں تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مطعومات میں طعم کو اور اسمان میں ثمنیت کو حرمت ربا کی علت قرار دے دیا، اور ہم جنس ہونا اور قدر کو مال کی عزت و حرمت کو ظاہر کرنے میں چونکہ کوئی دخل نہیں ہے اس لیے ان کو علت ربا قرار نہیں دیا، لیکن چونکہ جنسیت کو حرمت ربا کی شرط قرار دیا گیا ہے اور حکم چونکہ شرط کے ساتھ وجوداً و عدماً یعنی وجود کے اعتبار سے بھی، یعنی شرط اگر موجود ہو تو حکم موجود ہوگا، الشرط یتبعہ فیثبت بثبوتہ، اور اگر شرط موجود نہ ہو تو حکم موجود نہیں ہوتا ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ اس لیے علت کے ساتھ اگر جنسیت بھی پائی گئی تو ہی ربا کا تحقق ہوگا، اور اگر جنسیت کی شرط موجود نہ ہو تو ربا کا تحقق نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ تحقق ربا کے لیے علت ربا طعم اور ثمنیت دونوں کا اور شرط ربا یعنی ہم جنس ہونا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے دونوں نہیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو ربا کا تحقق نہیں ہوگا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.